الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے۔ الرعد ایک مکی سورت ہے اور یہ سورت مجھے بہت محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بلاغت ہے اور کم لفظوں میں جو بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے مسائل اور گمبھیر چیزیں رکھ دی گئی ہیں، وہ کھینچتی ہیں اپنی جانب اور دل چاہتا ہے کہ بار بار پڑھا جائے۔ ویسے تو اللہ کا سارا کلام ہی ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار پڑھا جائے، لیکن جہاں چیزیں وجیز ہوتی ہیں، بلیغ ہوتی ہیں، کمپیکٹ ہوتی ہیں، تو پھر وہاں معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں توحید کی اور آخرت کی اور رسالت کے دلائل ہیں۔ بالکل آخری آیات میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ لست مرسلا، کہ آپ جو ہیں بھیجے نہیں گئے ہیں، آپ خود اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنا کر بھیجا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ماحول تھا جس میں یہ صورت نازل کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن قریش کے لوگ اور عرب جو ہیں ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے ہے، لیکن ہے یہ سراسر حق۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف آ رہا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور ایسے ستونوں سے جو آپ کو نظر نہیں آتی، یا پھر بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد عرش پر وہ بلند ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، سخرہ یسخر، تسخیر کا مطلب ہوتا ہے، تین باتیں میں نے بتائی تھیں آپ کو، کہ کسی چیز کو کھولنا، دوسرا یہ کہ کسی چیز کو غلام بنانا، تابع بنانا، اور تیسرا اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ بخش بنانا۔ تو چاند اور سورج کی تسخیر کر دی، فائدہ بخش بنا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، لیکن یہ ایک خاص وقت تک گھوم رہے ہیں، یہ خاص وقت تک گھوم رہے ہیں۔ دیکھیے جو ایتھسٹ ہوتا ہے، مادہ پرست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا یوں ہی رہے گی، یہ چاند سورج یوں ہی رہیں گے، نہیں رہیں گے، ایک خاص وقت تک گھومیں گے، گردش کریں گے، اس کے بعد یہ نظام چوپٹ کر دیا جائے گا۔ یدبر الامر، فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، تدبیر وہ کرتا ہے، کب تک گھمانا ہے اور کب روک دینا ہے، قیامت کب ہونی ہے، فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تو یہ کیوں بتایا گیا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا، عرش پر بلند ہوا، چاند اور سورج کو فائدہ بخش بنایا، ایک خاص وقت میں؟ یہ آیات وہ کھول کھول کر بیان اس لیے کر رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین کر لیں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، چاند سورج نہیں رہیں گے، اور قیامت کے دن سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا اور اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب مزید اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ ہی کی وہ زمین کے اندر پہاڑ اور نہریں بہا دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اس میں ہر قسم کے پھل رکھ دیے اور پودے رکھ دیے جوڑ جوڑ۔ یغشی اللیل النہار، اور دن کے اوپر رات کو ڈھانپ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تو جو لوگ غور و فکر سے کام لینا چاہیں ان کے لیے اس میں دلائل موجود ہیں۔ کس چیز کے دلائل؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی حکمت کی دلیلیں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے بڑی سائنٹیفک آیت آ رہی ہے، دیکھیے کیسی
آیت ذرا غور سے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے سمجھاتا۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین پر آپ دیکھیے کہ دو قطعات ہیں زمین کے اور ساتھ ساتھ ہیں، دو کھیت ہیں، دو کیاریاں ہیں، بالکل ملی جلی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَبٍ، اور باغات ہیں انگور کے، وَزَرْعٌ، کھیتی ہے، سبزیاں ہیں، نخیل ہیں کھجور کے، سنوان وغیر سنوان، اکھیرے بھی ہیں دوہرے بھی ہیں، یسقا بماء واحد، اور ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ساتھ ساتھ کی زمینیں ہیں، ادھر ایک کینال کا پلاٹ ہے، ایک کینال کا پلاٹ ہے، اور دونوں کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، یہاں کا انگور کچھ اور ہے، یہاں کا انگور کچھ اور ہے، یہاں کی گندم کا مزہ اور ہے، یہاں کی گندم کا مزہ اور ہے، حالانکہ ساتھ ساتھ کھیت ہیں، ایک ہی پانی ہے۔ ذرا دیکھیے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک ہی نطفہ ہے، ایک ہی ماں ہے، لیکن اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر کا پانی پیا ہے، ایک ہی گھر سے کھانا کھاتے ہیں، ایک جیسی غذا ہے، ایک جگہ رہتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، ایک بخیل ہے، ایک فیاض ہے، ایک نمازی ہے، ایک بے نمازی ہے، ایک حاسد ہے، ایک غیر حاسد ہے، بڑا فرق ہے۔ ان فی ذالک، تو بتایا جا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں دلیلیں موجود ہیں کہ ایک ہی ساتھ کے 2 کھیت ہیں اور پانی ایک ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے، ایک اعلیٰ کوالٹی کا انگور دے رہا ہے، ایک ادنا کوالٹی کا انگور دے رہا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اب یہ منکرین آخرت سے استدلال ہے، آخرت کو نہیں مانتے، جنت دوزخ کو، قیامت کو نہیں مانتے، تو اگر ان کو تعجب ہے تو ان کی بات بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں پھندے ہیں۔ اغلال یہاں پر استعارہ ہے، یعنی آبا پرستی کا اور ماحول کا، تہذیب کا یہ پھندا ہے، پھندا اتاریں گے تو اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ نیکی کرنے سے پہلے برائی کا مطالبہ کریں، کہتے ہیں کہ عذاب لے آئیے، عذاب لے آئیے، مانتے نہیں، ضدی ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، مثلات کا مطلب ہے یہ عبرت کے سامان جو اس سے پہلے کی قوموں پر گزر چکے ہیں، تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ پرانی قوموں سے نصیحت لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور تمہارے رب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ظلم کرنے کے باوجود مغفرت والا ہے، مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، فوراً نہیں عذاب دیتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن آپ کا رب سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حسی معجزات کیوں نازل نہیں ہوئے، کوئی ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح چھڑی ہوتی، کوئی ڈنڈا ہوتا، لاٹھی ہوتی، تو اور یا اس طرح کے اور معجزات ہوتے، تو انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اس کا سب سے بڑا جواب تو پہلی آیت میں دے دیا گیا نا کہ یہ کتاب ہے، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب خود ایک معجزہ ہے جو چیلنج کر رہا ہے کہ اس طرح کلام لے آؤ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ایک منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے، ہدایت دینے والا ہوتا ہے، یعنی ہادی سے مراد یہاں نبی اور رسول ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے علم کی بات آ رہی ہے، آیت نمبر 8 ذرا توجہ سے سنیے، اللہ کا علم کتنا ہے اور انسانوں کا علم کتنا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو معلوم ہے کہ ہر مادہ کیا اٹھاتی ہے، کیا حمل اٹھائے پھر رہی ہے۔
یعنی ہر عورت اور ہر مادہ، چاہے وہ بھینس ہو یا بکری ہو یا اونٹنی ہو یا شیرنی ہو، جو بھی ہو، وہ کتیا ہو، کوئی ہو، ما تحمل کل انثی، اللہ کے علم ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اب دیکھیے، جو اب یہ سائنٹیفک آیت ہے، گائناکالوجسٹ اگر کوئی ہو تو وہ سمجھ جائے گی اس کو اور اش کر اٹھے گی کہ پیٹ میں جب حمل ہوتا ہے 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، تو پیٹ کیا ہوتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے اور سکڑتا بھی ہے، تو تغید و تزداد، اور اسی کے نتیجے میں پھر ڈیلیوری ہوتی ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے پیٹ میں کیا کمی بیشی ہو رہی، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس نپی تلی ہے، مقدار کے ساتھ ہے، اس کی قدر ہے۔ اب اس کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں 2 گھنٹے اس پر بات کر سکوں، موٹی باتیں لکھ لو بھائی یہاں پر۔ اللہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز مقدار کے ساتھ ہے، یعنی ہر ایٹم کا جو ہے ایک ایٹامک ویٹ ہے اور ایک ویلنسی ہے، مالیکولر ویٹس ہیں، اس کے جینز ہیں تو وہ متعین ہے، کرنٹس ہیں تو وہ متعین ہے، یعنی ہر چیز اس کے پاس نپی تلی ہے، اس کی ایک قدر ہے، اس کا اسکوپ ہے، اس کی لیمٹس ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ جو چیزیں ظاہر میں نظر آ رہی ہیں اور جو چیز چھپی میں، سب کا عالم ہے، کبیر ہے، بہت بڑا، اور متعال، بلند ہے، عالی ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ۔ اب اللہ کے علم کی بات ہو رہی ہے، ادھر دیکھیے، آپ اس کو کہیں یا اللہ چلائیں، یا دل ہی دل میں کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، دل ہی دل میں پکارے، منہ بند کر لیں، تو اس کے لیے برابر ہے۔ آپ زور سے پکاریں، آپ آہستہ پکاریں تو برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، ایک آدمی رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا چل رہا ہے اور دوسرا آدمی ہے دن کے اجالے میں چل رہا ہے، دونوں اس کے پاس برابر ہیں۔ ایک ڈاکو رات میں، فرض کیجئے کالے کپڑے پہن کر کالی رات میں ڈاکہ ڈالتا ہے، صورت کا بھی کالا ہے، دل کا بھی کالا ہے، لیکن اللہ اس کو جان لیتا ہے۔ ہم پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اندھیرے میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کالا ہے وہ، لیکن اللہ کے لیے یہ شخص برابر ہے دن کی روشنی میں چلنے والے کی طرح۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، تو اس کے چوکیدار مقرر ہیں، سامنے بھی اور پیچھے بھی، وہ اس کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اچھا، یہاں 2 باتیں ہیں، ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ اس کا کیا مطلب ہے، ذرا لکھ لیجئے۔ تو پہلے ایک چیز لکھ لیجئے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی، اختیار دیا ہے کہ وہ حوصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ ارادہ کر لیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو پڑھیں گے، اور اب میں جو ہے زکوٰۃ دوں گا تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ارادہ ضروری ہے نا، اسی کی بنیاد پر آپ کو جنت اور دوزخ ملے گی۔ تو اللہ نے انسان کو یہ آزادی دی ہے، خیر و شر کی آزادی دی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک قوموں کا اجتماعی ضمیر ہوتا ہے، ایک قوموں کا ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے۔ جب یہ قوم فیصلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قوم کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ ایک فرد کا ارادہ ہوتا ہے، ایک قوم کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب قوم مثال کے طور پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم بجلی بچائیں گے، قوم یہ اجتماعی فیصلہ کرتی ہے کہ مغرب کے بعد کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، پاکستان مقروض ملک ہے، رات کے 12 بجے تک دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ کیوں کھلی ہوتی ہیں؟ کیا ضرورت ہے 12 بجے تک لائٹنگ کی؟ تو دن میں فجر سے لے کے آپ مغرب تک دکانیں کھلے رکھیے۔ تو اگر آپ اپنی حالت بدلیں گے تو ملک بدلے گا، تو ورنہ اللہ بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کا عزم نہیں ہے، آپ کے فیصلے نہیں ہے، تو اللہ کیوں بدلے گا آپ کو؟ پاکستان کو کیوں بدلے گا؟ پاکستان قرض سے نجات کیسے حاصل کرے گا؟ ارادہ کریں گے اور اجتماعی طور پر فیصلہ کریں گے۔ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم میرٹ کو پامال نہیں کریں گے، آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم غنوں کو پکڑیں گے چاہے کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔
آپ یہ فیصلے اجتماعی کریں گے، ہم رشوت کے نظام کو بند کریں گے، فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ بھی آپ کی حمایت کرے گا. ادروائز ورنہ اگر آپ کا اجتماعی ضمیر مر چکا ہے اور آپ اجتماعی فیصلے کرنے پر قادر نہیں ہیں تو اللہ آپ کی حالت نہیں بدلے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اور جب کسی قوم کے بارے میں اللہ کوئی برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ تباہ ہو کے رہے گی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ. اور پھر اللہ کے علاوہ کوئی والی اور سرپرست نہیں ہو سکتا. هُوَ الَّذِي، اللہ کا تعارف ہی چل رہا ہے، يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وہ بجلی کو دکھاتا ہے اور اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، خوف اور طمع. یعنی آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بجلی ہمیں ہلاک نہ کر دے، اور طمع ہوتی ہے کہ اچھا بجلی چمک رہی ہے، بارش ہوگی، کھیت سیراب ہوں گے، غلہ ہوگا، اور وہی پھر اٹھاتا ہے ان بادلوں کو، بھاری بھاری بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. اب دیکھیے، اب یہ جو رعد ہے، جو سورت کا نام بھی ہے، تو یہ بجلی کی کڑک ہے. اصل میں یہ جو آواز آپ سنتے ہیں یہ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے. وہ یہ کہتی ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور وہ کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بے عیب ہے، اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے. والملائکۃ من خیفتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. اور یہ میں بتا چکا ہوں بات کہ تسبیح کے بغیر حمد کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کیا ہے وہ اس کا نام ہے حمد، اور اللہ کیا نہیں ہے اس کا نام ہے تسبیح. فرشتے اس کے آگے ڈرتے رہتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيَصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو جس کو چاہے وہ پہنچ جاتی ہیں اور گرا دیتا ہے ان کے اوپر، اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اچانک صاعقہ ان کے اوپر گرتی ہے. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بڑی طاقت اور قوت والا ہے. لَهُ دعوت الحق، اب یہاں پر بات آ رہی ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے. لَهُ دعوت الحق، یعنی سچی دعوت اسی کے لیے ہے. یعنی دیکھیے توحید کا مضمون ہے، اب اس کا مخالف مضمون کیا ہوگا؟ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے. اسی لیے بار بار قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مت پکارو، کسی فرشتوں کو مت پکارو، یا جبریل، کسی نبی کو مت پکارو، یا عیسیٰ یا موسیٰ، کسی ولی کو مت پکارو، یا غوث یا قطب، کسی صحابی کو مت پکارو کہ یا ابا بکر یا عمر یا علی، یہ مت پکارو. اسی کو پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، تو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے، جوابی کاروائی نہیں کر سکتے، اتنی بھی مدد نہیں کر سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، اب تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بے وقوف آدمی ہے، وہ اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف کرتا ہے، پانی سے بات کرتا ہے، پانی سے کہتا ہے، پھیلاتا ہے. باسط کا مطلب ہے ہتھیلیاں پھیلاتا ہے پانی کی طرف، کہتا ہے لیبلغ فاہ، کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے. اور وما ہوا ببالغ، پانی تو آنے سے رہا، کیونکہ پانی کا ایک قاعدہ ہے. پانی کا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ وہ فراز سے نشیب کی طرف جاتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے. وہ آپ کے منہ میں کیسے آئے گا؟ ہاں اگر کوئی دلچسپ چیز دیکھ لیں تو پھر منہ میں پانی آ سکتا ہے، لیکن دریا کا پانی آپ کے منہ میں نہیں آ سکتا. تو بتایا گیا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر جو دعا کرتے ہیں غیر اللہ سے، جو دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں بھٹکتی رہتی ہیں. یا علی پکارتے ہیں وہ ادھر، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا مریم، ہوا میں بھٹک رہی ہیں. تیر با ہدف نہیں ہے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتی، وہ عیسیٰ تک نہیں جاتی، موسیٰ تک نہیں جاتی، علی تک نہیں جاتی. یہ کافروں کی دعائیں ہیں نا، اللہ غیر اللہ کی طرف. لیکن جب اللہ کو پکارتا ہے وہ اللہ سنتا ہے، اللہ قریب ہے، سمیع الدعوات ہے. تو یہاں سنیے، غیر اللہ کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ پانی سے تشبیہ دی گئی. پانی سے، یعنی تم غیر اللہ سے بے وقوف ہو، تم غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہو، پانی سے کہہ رہے ہو کہ پانی آ جا میرے منہ میں آ جا، وہ تو آنے سے رہا.
اسی طرح معاملہ ہے تمہاری دعاؤں کا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، یعنی فریڈم آف چوائس کے ساتھ یا جو ہے جبری طور پر، اور پھر ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے والا رب کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، بتائیے کہ اللہ ہی رب السماوات والارض ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان سے پوچھئے کہ پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء بنا لیے۔ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ادھر دیکھیے، یہ بیچارے جن کو تم پکار رہے ہو، یہ اپنا فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں نا، آدمی مر جاتا ہے تو ہمیں ان کو نہلانا پڑتا ہے، ولی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں نہلانا پڑتا ہے، ہمیں کفن دینا پڑتا ہے، ہمیں قبر میں اتارنا پڑتا ہے، ہمیں نماز جنازہ پڑھنی پڑتی ہے، ہمیں دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہم ثبتہ فی القبر، اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا کر کہ یہ قبر میں صحیح جواب دے سکے فرشتوں کو۔ تو یہ ان سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، بے وقوف ہو، جو اپنے لیے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم ان سے دعائیں مانگ رہے ہو۔ قل، ان سے پوچھئے هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ان سے پوچھئے دوسرا سوال، ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی، ایک اسلام کی روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اعمیٰ اور بصیر کا کیا مطلب ہے؟ جو وحی کی روشنی میں دیکھتا ہے اور جو وحی سے بیگانہ ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک قرآن حدیث کا پڑھا ہوا اور ایک ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، اچھا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا لیے انہوں نے؟ خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، چاند اور سورج کو پیدا کیا، انسانوں اور جانوروں کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا۔ بتاؤ عیسیٰ نے کیا پیدا کیا؟ عیسیٰ کی والدہ محترمہ نے کیا پیدا کیا؟ رام نے کیا پیدا کیا؟ کرشن نے کیا پیدا کیا؟ کون سے نبی نے کیا پیدا کیا؟ علی نے کیا پیدا کیا؟ عبد القادر جیلانی نے کیا پیدا کیا؟ ابو حنیفہ اور شافعی نے کیا پیدا کیا؟ خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ اچھا آپ کنفیوز ہو گئے، مشتبہ ہو گئے کہ چلیے بھائی ہمیں پتہ نہیں چل رہا کس نے، سنو، قل، اعلان کر دو، بتا دو صاف صاف، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے، ہر شے کا، سنیے، ہر ایلیمنٹ کا، ہر کمپاؤنڈ کا، ہر پلانٹ کا، ہر سیارے اور ہر ثوابت کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ زبردست ہے، زور آور ہے، قہار ہے اور ایک ہے۔ اب اللہ ہی کا تعارف ہے، انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیہ، وادی کی جمع ہے اودیتن، وادیاں بہہ پڑی، بقدرہا، دیکھیے ہر وادی کی ایک چوڑائی ہوتی ہے، اور چھوٹی وادی میں کیا ہوتا ہے، چھوٹے نالے چل پڑتے ہیں، اور بڑی وادی ہوتی ہے کشادہ ہے، اور اس طرف بھی پہاڑ ہے، اس طرف بھی پہاڑ ہے، درمیان میں بہت بڑا ہے، تو سارا پہاڑ کا پانی جو ہے دونوں پہاڑوں کا اس وادی سے گزرتا ہے۔ تو ہر وادی کی ایک قدر ہوتی ہے، جب بارشوں میں کوئی چھوٹا نالا ہوتا ہے، کوئی درمیانی ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا دریا ہو جاتا ہے۔ فاحتمل السیل زبد الرابی، پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو سیل، پانی کا جو سیل ہے، یہ اپنے اوپر جھاگ لے کر آگے بڑھتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اچھا یہی معاملہ ہے وہ زیورات جو آپ آگ کے اوپر جلاتے ہیں تو وہ غیر خالص ہوتے ہیں، تو پھر یا دوسری چیزیں متاع زبد مثلو، اچھا اسی طرح بہت سارے چیزیں جیسے جڑاوی زیور ہے، آپ اس کو جلاتے ہیں، اس کے اندر سونا بہت کم ہے، باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں اس کے اندر، تو وہ ساری جو گندگی ہے وہ جل کے ختم ہو جاتی ہے، ساری موم ہوتا ہے یہ وہ، اور خالص سونا رہ جاتا ہے، جھاگ جو ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح
آپ زمین سے معدنیات نکالتے ہیں، اس میں بہت سارے مٹی کے ذرات، یہ وہ چیزیں، گند بلا اس کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے. اس کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو خالص چیز الگ ہو جاتی ہے، جھاگ اڑ جاتا ہے. تو کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ ہے حق اور باطل کی مثال. ادھر دیکھیے، جو خالص سونا ہے، خالص چاندی ہے، خالص لوہا ہے، خالص میٹلز ہے، تو اور خالص پانی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ توحید. اور جو ملی ہوئی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ اس میں ملایا ہوا ہے نا. 24 کیرٹ کا نہیں ہے گولڈ، وہ 18 کیرٹ کا ہے، 20 کیرٹ کا ہے، 21 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، اس کے اندر تانبا وغیرہ ملایا ہوا. تو یہ حق اور باطل کی مثال ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو پھر جہاں تک جو ہے جھاگ ہے تو وہ اڑ جاتا ہے. اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین پر ٹک جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب یہ جب دریا چلتا ہے نا، تو دریا جو ہے اپنے اندر بہت سارے معدنیات بھی لے کے آتا ہے اور زمین کو زرخیز بناتا ہے. جھاگ کیا ہے؟ وہ کاربونیٹس، بائی کاربونیٹس ہے، وہ بہہ کے چلے جاتے ہیں، جا کے سمندر میں جاتے ہیں، سمندر کا پانی کھارا ہوتا رہتا ہے. لیکن جو زمین کی جو فائدہ بخش چیزیں ہیں وہ زمین پہ رہ جاتی. تو کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے. تو یہاں مطلب کیا ہے؟ سنیے، جو توحید کی بات ہے وہ لوگوں کے فائدے کی ہے اور وہ دل میں جم جانے والی بات ہے. اور شرک کی بات کیا ہے؟ سنیے، وہ ہونٹوں پہ ہے، دل قبول نہیں کرتا، دماغ اس کو قبول نہیں کرتا. لیکن بے وقوف لوگ ہیں، باپ دادا کے راستے پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے مانگو، ان کے پاس جاؤ، یہ رام سے مانگو، کرشن سے مانگو، علی سے مانگو، غوث سے مانگو، قطب سے مانگو، زندہ خداؤں سے مانگو، مردہ خداؤں سے مانگو، یہ پیر کے پاس جاؤ، وہ آستانے پہ جاؤ. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال دے رہا ہے. اس کو پکارنا برحق ہے، غیر اللہ کو پکارنا ظلم ہے. اور وہ جھاگ ہے اڑ جانے والا، وہ اس کے لیے قرار نہیں ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو اللہ کی پکار پر، رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے بہترین انجام ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو لوگ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو، ومثلہ، اور اتنی اور بھی ہو، معہ، اس کے ساتھ، لافتدوا بہ، اگر وہ بھی فدیے میں دیں تو وہ ان کے لیے فائدہ نہیں دے گی. اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت ہی برا حساب ہوگا. وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے. وبئس المہاد، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے. اب یہاں پوچھا جا رہا ہے، دیکھو دو آدمی ہیں، ذرا ان کو کمپیئر کرو. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، ایک شخص ہے جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ سراسر حق. ایک آدمی وہ ہے. دوسرا ہے کمن ہوا اعمیٰ، اور دوسرا اندھا ہے. وہ قرآن کو نہیں دیکھ سکتا، نبی کو نہیں دیکھ سکتا، اسلام کو نہیں دیکھ سکتا، آخرت کو نہیں دیکھ سکتا، اندھا ہے. ایک وحی کے علم سے فیضیاب ہے، ایک اندھا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. یہ جو اندھا ہے، قرآن کا اندھا، حدیث کا اندھا، بے وقوف ہے. اولو الالباب نہیں ہے، بے وقوف ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، عقل مند کون ہیں؟ اولو الالباب کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. یوفون بعہد اللہ. نمبر 2، ولا ینقضون المیثاق، اور وہ کسی ایگریمنٹ کو، قول و قرار کو، معاہدے کو نہیں توڑتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور رشتوں کو کاٹتے نہیں. اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، نہیں رشتہ داروں سے نہیں کرتے، ہر ایک سے میل ملاپ رکھتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ہمیشہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں کہ ان سے برا حساب نہ لیا جائے. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ ثابت قدم رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً،
اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا ایک حصہ خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور علی اعلان بھی کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرتے ہیں. برائی کو یعنی ایک آدمی گالی دیتا ہے تو گالی نہیں دیتے، دعا دیتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. تو یہ رویہ ہوتا ہے، احسان کا رویہ ہے یہ. کہ کوئی مارتا ہے کہتے ہیں بھائی جو کرنا ہے تو کر لے، میں نہیں کروں گا تیرے اوپر. اولئک لہم عقبى الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشگی کے باغات ہیں جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب سنیے یہاں ایک جملہ بڑا اہم ہے، ومن صلح. ومن صلح یعنی جنت میں جب داخل ہوں گے تو ان کے باپ دادا بھی ہوں گے، ان کی بیویاں، ان کے شوہر بھی ہوں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور یعنی فرشتے ان کو ہر دروازے سے داخل کریں گے. مطلب وہ یعنی وہاں پائیں گے فرشتے، اور یدخلون یہ ہر دروازے سے داخل ہوں گے. اچھا، ومن صلح کا مطلب ہے جو صاحب ایمان ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اور نیک عمل کی، وہ مطلب ہے. یہ کافر ہے، ظاہر ہے کہ آپ کا باپ کافر تھا تو وہ داخل نہیں ہوگا. سلام علیکم بما صبرتم، اور وہاں فرشتے ان کا استقبال کہیں گے آپ کی ثابت قدمی پر آپ کو سلام، آپ سلامتی کے ساتھ رہیے. فنعم عقبی الدار، تو کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا گھر، عاقبت کا گھر. اس کے برخلاف اب دوسرا کیریکٹر ہے، دیکھیے. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو عہد کرنے کے بعد اللہ کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان لوگوں پر لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہیں گے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے ایک بہت ہی برا گھر ہے، یعنی دوزخ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جو رزق میں کمی بھی کرتی ہے اور بیشی بھی، کمی بیشی کرتی رہتی ہے. کبھی اچھے دن ہیں، کبھی برے دن ہیں، کبھی حالات بہت اچھے ہیں، کبھی حالات بہت خراب ہیں، کبھی بہت پیسے ہیں، کبھی نہیں. اور یہ کون ہے؟ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب اس نظام کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیسے میں کمی زیادتی کرتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی میں بہت خوش ہو رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. تو فرمایا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت معمولی چیز ہے، متاع ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، انکار کرنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حصی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا. قل، آپ جواب دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت صرف ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن میں انابت ہوتی ہے. تو جو اللہ سے بگڑے رہتے ہیں، اللہ سے دور بھاگتے ہیں، ان کو وہ ہدایت نہیں دیتا. اور یہ انابت والے منیب کون ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جن کے ذکر اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو خبردار، ہوشیار، یاد رکھو کہ دلوں کی تسکین تو صرف اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اللہ کا ذکر دیکھیے، اسی لیے چلتے پھرتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے. جو کوئی میرے اس درس کو سن رہا ہے، 24 گھنٹے سنیے، سوتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، دفتر کا کام کرتے ہوئے، فائلوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو ہمیشہ. اور جب بے چین ہے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. پریشانی ہے، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اللہ کو یاد کیجیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے ان کے لیے خوش قسمتی ہے.
اور ان کے لیے بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ تو اس طرح ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے، ارسلناک فی امۃ، ایک امت کی طرف بھیجا ہے، یعنی یہ جو آخری امت الدعویٰ ہے، یعنی قیامت تک پیدا ہونے والے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ ایک امت ایجابیہ ہوتی ہے جو اس کو قبول کر لیتی ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مسلم غیر مسلم جو بھی پیدا ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہے۔ قد خلت من قبلھا امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک۔ تو بہت ساری امتیں جو آپ سے پہلے گزر گئی ہیں تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہم یکفرون بالرحمن، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ قل ہوا ربی، آپ بتا دیجئے کہ وہ میرا رب ہے۔ کون؟ رحمان میرا رب ہے، رحم کرنے والا، جس کی رحمت اپنی بلندی پر ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی طاقتور معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ متابی ہے اصل میں، متاب ہو کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ مَوْتًا۔ ادھر دیکھیے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے ضدی ہیں کہ اگر ہم ایک ایسا قرآن نازل کرتے، آپ قرآن پڑھتے نا تو پہاڑ چلنا شروع کر دیتے، یا پھر ہم ایک ایسا قرآن نازل کرتے کہ جو زمین اس سے پھٹ جاتی، آپ قرآن کی آیت پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، زمین پھٹ جاتی، یا کلم بہ الموت، آپ قرآن پڑھتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ ایسا قرآن بھی ہم نازل کرتے، یہ اتنے ضدی ایمان نہیں لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، یعنی یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، حصی معجزہ لاؤ کوئی، تو معجزے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر معجزہ دکھا بھی دیا جائے وہ کہیں گے کہ یہ تو جادوگر ہے۔ تو عقل سے کام لو، قرآن کی آیات پر غور کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار پر دیکھو، ایمان لاؤ۔ بل اللہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ تو کیا وہ لوگ مایوس نہیں ہو گئے؟ تو اگر اللہ چاہتا تو دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر روز ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت ان کو آن پڑتی ہے ان کے کرتوتوں کے سبب، اور پھر ان کے گھروں کے قریب کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ دو باتیں ہیں یہاں کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے 1,24,000 کا مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ تو اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی، رسولوں کو بھی جو ہے ان کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو میرے اصول دو ہیں، کیا ہے وہ؟ أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں پہلے ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں کافروں کو، فوراً نہیں پکڑتا، پھر اچانک ثم اخذتہم، 100 سال دیتا ہوں، 500 سال دیتا ہوں، 200 سال دیتا ہوں، 50 سال دیتا ہوں، پھر پکڑ لیتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، دیکھو پھر میری پکڑ کیسی تھی، میری گرفت کیسی تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ۔ دیکھیے یہ عربی کا اور قرآن کا خاص انداز ہے، مشکل انداز بیان ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے اور شرطیہ ہے، اس کا دوسرا حصہ محذوف ہے، دوسرا حصہ چھپا ہوا ہے۔ تو ایک ہستی ہے وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کے اوپر کھڑی ہے ایک ہستی، ہر نفس کے اوپر جو وہ کماتی،
اچھا کماتی ہے، برا کماتی ہے، نیکیاں کماتی ہے، برائیاں کماتی ہے، اس پہ کھڑی ہوئی، تو کیا وہ اس ہستی کے برابر ہو سکتی ہے جو مری ہوئی ہے، قبر میں ہے، مخلوق ہے؟ تو کیا جو ہر نفس پر قائم نہیں ہے، کیا اس کے برابر ہو سکتی؟ یعنی نگران نہیں ہے، علم نہیں رکھتی، قدرت نہیں رکھتی، طاقت نہیں رکھتی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اور غیر اللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور مریم برابر ہو سکتی ہیں؟ اللہ اور رام و کرشن برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور غیر اللہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان دلائل کے باوجود یہ بے وقوف شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیتے ہیں۔ قل سموہ، ان سے پوچھئے، بتاؤ نا وہ کون نام ہے جو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے ہم پلہ ہم رتبہ برابر ہیں؟ کون ہے؟ نام تو بتاؤ ذرا۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا آپ وہ جو ہے اس کو سکھا رہے ہیں؟ آپ جو ہے اللہ کو پٹی سکھانا پڑھانا چاہتے ہیں، آپ علم سکھانا چاہتے ہیں؟ جو ہے لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، آپ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس ہستی کو سمجھتے ہیں کہ وہ بے خبر ہے؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے مکر کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ اللہ کے راستے سے رکتے اور روکتے ہیں، اس کو بھی خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی واق نہیں ہوگا، یعنی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن یا مرتے وقت یا قبر میں یا دوزخ میں کوئی شریک بچا نہیں سکے گا، کوئی رام، کوئی کرشن، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جن کی پوجا کی جاتی ہے، تین خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے، مریم اور عیسیٰ کی جاتی ہے، ہولی گوسٹ کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، اس باغات کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اکلها دائم وذلها، اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے، یعنی عارضی پھل نہیں ہے، سیزنل نہیں ہے، یہ سیزنل فروٹس نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابھی تک مئی کا مہینہ آ گیا، آم ہی نہیں آیا، اور اب تو جنت کے پھل دائمی ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام متقین کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ، دوزخ کی آگ۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یفرحون ومن الاحزاب من ینکر، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کا ینکر بعدہ، جو اس کے بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ صاف اعلان کر دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہ کروں۔ الیہ ادعو، میں تو صرف اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ والیہ مآبی، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، دیکھیے پہلی آیت میں کہا گیا تھا نا تِلْكَ آیات الکتاب، اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے عربی زبان میں یہ فرمان نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم آنے کے بعد، یہ قرآن اور حدیث اور وحی کے علم کے آنے کے بعد اگر آپ کافروں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو سن لیں اللہ کے علاوہ آپ کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، واق نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ،
بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی، کسی رسول کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے اللہ کے حکم کے بغیر، یعنی معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے غور سے نقطہ سمجھ لیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، ڈنڈا ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں، لاٹھی، تو وہ ہر وقت اس کو سانپ نہیں بنا سکتے تھے، ہر جگہ نہیں بنا سکتے تھے۔ جب اللہ کہتا تھا کہ اب پھینکو تو پھر فرعون کے دربار میں وہ اشدہا بنتا تھا، وہ جب اللہ کہتا تھا کہ دریا میں پھینکو تو پھر بنتا تھا۔ یعنی معجزے کو بات سمجھ لیجئے، معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کرامت بھی سنیے، آپ سے کرامت ہو سکتی ہے، آپ سب اہل ایمان ہیں، آپ سے بھی کرامت کا ظہور ہو سکتا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے فارمولے سے ہٹ کر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ آپ چیلنج کر کے کرامت نہیں دکھا سکتے۔ کرامت کی نہیں جاتی، کرامت دکھائی نہیں جاتی، کرامت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، تو ہر موت کا، ہر قضا کا اجل، یہ وقت مقرر ہے، کتاب میں درج ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہاں دیکھیے اب دو کتابیں ہیں، دو تقدیریں ہیں، ایک تو تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر مبلغ ہے، یعنی معلق ہے۔ تو معلق جو ہے وہ موٹی کتاب ہے، مبرم جو ہے اٹل تقدیر ہے، وہ چھوٹی کتاب ہے۔ تو اب وہ جو تقدیر بدل جاتی ہے، کون سی تقدیر معلق بدل سکتی ہے؟ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، نیکی سے تقدیر بدل جاتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ کون سی؟ وہ جو ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، جس کو چاہے رکھتا ہے۔ یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ تقدیر معلق ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ایک جو ہے اصل کتاب ہے۔ وہ کون سی تقدیر ہے؟ وہ تقدیر مبرم ہے، اٹل تقدیر، وہ اس کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں یا پھر آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، دونوں صورتوں میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پیغام کا پہنچا دینا۔ علیک البلاغ، بلاغ کا مطلب ہے کمیونیکیشن، وعلینا الحساب، اور ہمارا کام کیا ہے؟ حساب لینا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کر رہے ہیں؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، دیکھیے اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ قانون دیتا ہے، اللہ حاکم ہے۔ یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے قانون دیتا ہے۔ لا معقب لحکمہ، اس کے قانون پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ ادھر دیکھو، سنو غور سے، جتنے وکیل سن رہے ہیں، جتنے ججز میری گفتگو سن رہے ہیں، لا معقب لحکمہ، آپ کا جج فیصلہ دیتا ہے، سیشن والا اس کو جو ہے سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے۔ آپ اپیل کرتے ہیں سیشن کے فیصلے کو، ہائی کورٹ اس کو مسترد کر دیتا ہے۔ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے، سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دیتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن فیصلہ۔ اللہ جب فیصلہ کر دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کر سکے، اس کا تعاقب کر سکے، اس پہ نظر ثانی کر سکے، اس کی اپیل ہو سکے۔ وہ اٹل فیصلے ہیں اس کا قانون اٹل ہے اور وہ حکیمانہ قانون ہے۔ لا معقب لحکمہ، یعنی غیر اللہ، سنیے، غیر اللہ، انسانی قوانین سارے کا سارے ناقص ہیں، انسانی فیصلے بھی ناقص ہوتے ہیں، اجتہادی ہوتے ہیں، رائے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، شہادتوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، گواہیوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے قانون میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ 100% صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس کا تعاقب کرے۔ لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور وہ حساب دینے میں بہت تیز ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اس سے پہلے کی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے خلاف
مکر سے، سازشوں سے کام لیا، لیکن تدبیریں تو ساری اللہ کی ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کچھ کمائے گا، یعنی پیسے بھی، دولت بھی، اولاد بھی۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کافروں میں کس کے لیے آخرت کا انجام ہے، یعنی دوزخ کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے نہیں گئے، آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ان لوگوں کی گواہی کافی ہے جن کے پاس کتاب ہے، کتاب کا علم ہے۔ سورۃ الرعد کا اختتام ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔